بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل فلسطین تنازع جو ہے اس میں 4 دن کے امن کے بعد غزہ میں عجیب سی صورتحال ہے۔ کوئی اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے، کوئی اپنی نیند پوری کرنا چاہتا ہے، کوئی ملبے سے اپنے پیاروں کو نکالنے کا سوچ ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کی موت کا افسوس کرنا چاہتا ہے۔ 7 اکتوبر سے 24 نومبر تک اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں نہ ہسپتال چھوڑے، نہ ریفیوجی کیمپ، نہ اسکول چھوڑے، اور نہ ہی غزہ میں کوئی علاقہ۔ غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں۔ اب 4 دن کے اس وقفے میں لوگ دھماکوں کی گرج سے نکل کے کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں، بلکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا کہ غزہ میں جنگ بندی پر زور اس لیے دیتے رہے تاکہ اسرائیلیوں کو گھر واپس اپنے عزیزوں کے پاس لایا جا سکے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں انسانی حقوق کا چیمپئن بننے والا ملک، اس کا صدر یہ بیان دے رہا ہے۔ اسے 13 اسرائیلی گھر میں واپس آنے کی تو بہت خوشی ہے، لیکن 15,000 سے زیادہ معصوم لوگ جو بھیڑ چڑھ گئے یعنی اس تنازع کی، ان کی کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ بہرحال امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ فلسطین اور اسرائیل کے 2 ریاستی حل پر کام کیا جائے۔ دوسری طرف امن معاہدے کے باوجود اسرائیل کی طرف سے فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لاشیں گرنے کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ فلسطین میں سیز فائر ہو چکا ہے، بس اب معاملہ ختم، خوشی خوشی رہیں گے، کہانی ختم۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ 4 روز کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے اور اس میں قطر نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کی تفصیل کہ اسرائیل اور غزہ کو کیا کرنا ہوگا، تو غزہ کے شہریوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی اور اسرائیل کو کیا ملے گا، کیا جنگ کے بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں یا ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، یہ تو میں بتاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور فلسطین کا تنازع لیبنان کو کیسے اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ لیبنان میں ایران کے اہم رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے کیا مقاصد تھے، اور ٹویٹر کے مالک ایلون مسک نے اسرائیل فلسطین تنازع پہ ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ وہ کیا اعلان ہے اس پہ بات کروں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ غزہ میں 6 ہفتے سے جاری جینوسائیڈ میں 15,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 6,000 سے زیادہ بچے اور 3600 خواتین شامل ہیں۔ 33,000 سے زیادہ زخمی بھی ہیں۔ غزہ میں اب تک 335 اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور صرف 72 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی مزید 33 گاڑیاں تباہ ہو گئی، اور اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں تقریباً 22 لاکھ افراد کو ہنگامی بنیاد پہ خوراک کی ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے اور 1 ماہ سے جاری تنازع کے نتیجے میں پڑنے والے دباؤ اور صدمے کی وجہ سے بچوں کی قبل از وقت پیدائش کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ نہ جانے اس تنازع کے نفسیاتی اثرات کتنی دہائیوں تک اور کتنی نسلوں تک ان پہ محیط رہیں گے۔ حالات تو ایسے ہو چکے ہیں کہ جس اسرائیل کے پیچھے پورا مغرب سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے، اور جو مغرب انسانی حقوق کا چیمپئن بنا رہتا ہے، جس کو باقی ممالک میں نہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں، لیکن غزہ میں الشفا اسپتال حملے میں شہید ہونے والے 100 سے زیادہ فلسطینیوں کی میتیں نظر نہیں آتی، جنہیں ایک اجتماعی قبر بنا کر دفن کر دیا گیا، اور یہ معصوم میتیں جس حالت میں ملی، یہ دیکھ کر تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ ظالم کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں خواتین ہیں، بچے ہیں، اور ان کا حال بیان نہیں میں کر سکتا، ان کے جسموں کے کیا حالات ہیں۔ بہرحال قطر کی ثالثی کی بدولت غزہ میں صرف 4 دن کی جنگ بندی کا آغاز ہوا، لیکن اس جنگ بندی کے بعد کیا اسرائیل خاموش بیٹھا رہے گا؟ تو غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آغاز جو ہے مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوا، جو اگلے 4 روز یعنی منگل کی صبح 7 بجے تک جاری رہے گا۔ اس عارضی جنگ بندی کے دوران حماس کے پاس موجود 50 اسرائیلی یرغمالی اور اسرائیلیوں کی جیلوں میں قید 150 فلسطینیوں کی رہائی پر اتفاق ہوا۔ حماس نے 13 اسرائیلیوں سمیت 24 یرغمالی اور اسرائیل نے 40 فلسطینی بچوں اور خواتین کو رہا کر دیا۔ اس کے علاوہ غزہ میں امداد کی فراہمی پر اتفاق کیا گیا۔ اب جنگ بندی کے دوران غزہ کو روزانہ 1,30,000 لیٹر ڈیزل اور گیس کے 4 ٹرک فراہم کیے جائیں گے۔ ہر روز 200 امدادی ٹرک جو ہے وہ غزہ کے اندر داخل ہوں گے، لیکن جنگ بندی سے کچھ گھنٹے پہلے ہی اسرائیل نے غزہ کے اوپر 300 سے زیادہ حملے کیے، اس میں درجنوں معصوم فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ جنگ بندی کے بعد بھی فائرنگ اور شہادتوں کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کا یہ معاملہ ختم کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی فوج کے سربراہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں مختصر وقفے کے بعد لڑائی دوبارہ شروع ہوگی اور اس سے زیادہ شدت سے ہوگی۔ تو اسرائیلی فوج کے مطابق وہ مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مزید دباؤ ڈالیں گے اور جنگ مزید 2 ماہ جاری رہنے کا امکان بھی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ صرف 6 ہفتے میں پورے غزہ پٹی ختم ہو گئی، عمارتیں راکھ ہو گئیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، ہزاروں شہید ہو گئے، اور 2 مہینے زیادہ اگر یہ جنگ رہتی ہے تو کیا نقصان ہوگا، کتنی قیمتی جانیں مزید ضائع ہوں گی، اور دنیا ایسے ہی خاموش تماشائی بن کر رہے گی۔
دنیا کا تو یہ حال ہے کہ جرمنی جس نے اپنے تاجروں کے ساتھ مل کے 60 لاکھ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی تھی، وہ اب انہی یہودیوں کی نسل کشی میں ساتھ دے رہا ہے۔ جرمنی میں باقاعدہ وہ لوگ جو فلسطین کے حامی اور اسرائیل کے خون ریزی پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جرمن وزیر داخلہ بڑے فخر سے بتا رہی ہے کہ ہم اسلام پسندوں کے گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں، اور جرمنی اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کی حمایت برداشت نہیں کرے گا۔ تو اسرائیل کا جنگ بندی کا معاملہ محض ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے کئی معاہدے ماضی میں بھی ہوتے رہے اور پھر ٹوٹتے رہے، کیونکہ جو خون اسرائیل کے منہ کو لگ چکا ہے وہ پیاس کسی جنگ بندی کے معاہدے سے تو ختم نہیں ہوگی۔ 2008 میں مصر کی ثالثی میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل حملے کے بعد 6 مہینے کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن اسے کچھ دن بعد ہی اسرائیل نے غزہ پٹی پر زمینی حملہ کر دیا اور معاہدہ ٹوٹ گیا، اور پھر مصر کی ثالثی سے ایک اور معاہدہ 2012 میں ہوا، اور یہ معاہدہ بھی کچھ دن بعد ختم ہو گیا تھا۔ 2014 میں ایک بار پھر جنگ کا آغاز ہوا اور غزہ میں جاری 50 دن تک جاری رہنے والی جنگ میں 2000 سے زیادہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اور یہ بھی تھوڑی دن میں ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے معاہدے بننے اور ٹوٹنے کی، اور اس بات اسرائیل غزہ کی پٹی کے اندر موجود ہے۔ تو اسرائیلی افواج نے غزہ کے اسپتالوں کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اسکولوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو گھر بچ گئے ان کی تلاشیاں لے رہے ہیں، اور جب اسرائیل کو غزہ کے اسپتالوں اور اسکول میں بمباری کر کے چین نہیں ملا تو مقبوضہ فلسطین کے علاقے کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت نے ڈاکٹرز کو اغوا کر لیا، گرفتار کر لیا۔ غزہ میں جو تباہی اور بربریت کی داستان رقم ہوئی ہے کافی ہو گئی، لیکن اب اسرائیل لیبنان کی طرف لڑائی کے لیے بڑھ رہا ہے۔ لیبنان اور اسرائیل کی سرحد پہ کشیدگی میں مزید تیزی آ رہی ہے، اور اسرائیل اور لیبنان دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب تک اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں میں 109 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے، جس میں اسرائیلی فوج کی تعداد زیادہ ہے۔ تو حزب اللہ نے کل اپنے ایک حملے میں ایک اسرائیلی اڈے پہ 48 راکٹ داغے، اور حزب اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے 20 سے زیادہ اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کے کئی فوجی ہلاک کیے گئے۔ تو حزب اللہ نے اپنے پاس موجود سب سے بڑے راکٹ برہان کو بھی اسرائیلی ہدف پر داغنے کا دعویٰ کیا۔ اسی دوران ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی اور اسرائیل پر حملوں میں لائی گئی شدت کے تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ اور حزب اللہ کے سربراہ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے صرف ایک دن پہلے اسرائیل کے وزیر خارجہ کا بیان آیا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع اب مزید پھیل سکتا ہے، یعنی ان کا اشارہ لیبنان کی طرف تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو بھی پیغام بھجوایا کہ امریکہ جان بوجھ کر جنگ کو ہوا دے رہا ہے، اور ایران ایک ایسا ملک ہے جو سرعام لیبنان کی حمایت کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے بعد یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ نے اس جنگ کو پھیلانا ہے تو اپنا شوق پورا کر لیں، کیونکہ اگر ایران اس جنگ میں توسیع چاہے تو پھر اسرائیل کا نقشہ بدل جائے گا۔ یعنی اس ملاقات کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر مزید حملے کیے گئے یا اسرائیل نے لیبنان کی سرحد میں آنے کی کوشش کی تو پھر لیبنان اکیلا نہیں رہے گا، بلکہ اس ساتھ ایران شامل ہوگا۔ اب ٹویٹر کے مالک جو ہیں ایلان مسک، یا ایکس کے مالک جو ہیں، کیونکہ اب مجھے نہیں پتا اس کو ٹویٹر کہنا چاہیے کہ ایکس کہنا چاہیے، انہوں نے اسرائیل تنازع کی وجہ سے آج کل خبروں کی زینت ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ فلسطین میں اپنا سیٹلائٹ انٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں، جس پر پوری دنیا میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹویٹر غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے اسپتالوں میں اشتہارات اور سبسکرپشن سے حاصل ہونے والی آمدنی عطیہ کرے گا۔ پھر آج اس حوالے سے ایک اور انتہائی اہم خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایلان مسک آنے والے کچھ دنوں میں اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس دورے میں وہ اسرائیل کے صدر اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ایک ہیومینٹیرین بیس پہ ہوگا، لیکن ایلان مسک کا اسرائیل جا کر وہاں کی صورتحال دیکھ کر جو ری ایکشن آئے گا وہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی وہ اسرائیل کے مظالم کا دفاع کرتے ہیں یا پھر ابھی بھی وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل سے انتہائی ہمدردی رکھتی ہے، اور اس سے پنگا لے کے کوئی بھی کاروباری آدمی سروائیو تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ غزہ کے لیے تو صرف اعلان ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل وہ خود چاہ رہے ہیں، تو عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔